ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ ایک واقعہ جو ہے مولا علی کے ساتھ منسوب ہے اور میں بیان کرتا ہوں، پورا سنیے گا، مزہ آئے گا۔ مولا علی کے پاس ایک آتا بندہ جو کہ ملحد ہوتا ہے، مطلب اس کا ایمان نہیں ہوتا کہ اللہ کوئی ہے یا نہیں ہے۔ تو آ کے جو ہے مولا علی سے پوچھتا ہے کہ میں کیسے شراب چھوڑ دوں، مطلب وہ شراب چھوڑنے کی بات کر رہے ہوتے ہیں، تو میں کیسے چھوڑ دوں، اگر مرنے کے بعد پتہ چلے گا کوئی ہے ہی نہیں پوچھنے والا، مطلب کوئی اللہ ہی نہیں ہے، تو مجھے کیا فائدہ ہوگا اب میں اپنی جو لذت چھوڑ دوں، مطلب جو خواہش کی چیزیں چھوڑ دوں۔ تو مولا علی نے جو جواب دیا وہ ذرا غور سے سنے گا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ ان سے واقعہ منسوب ہے یا واللہ عالم ان کا سچا واقعہ، مجھے اس کی کوئی تصدیق نہیں ہے، لیکن کافی لوگوں سے سننے کو مل رہا ہے، بڑے بڑے نامور لوگ اس کو بیان کرتے ہیں۔ تو مولا علی فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، پھر تم اپنے عقیدے پہ رہو، میں اپنے عقیدے پہ رہتا ہوں، لیکن جب میں مروں گا تو مجھے، اگر میں نے دنیا میں یہ عیش و آرام مطلب اس طرح کی چیزیں چھوڑی ہیں جو خواہشات ہیں، تو آخرت میں زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ مجھے یہی ہوگا نا کہ چلو یار میں ان چیزوں کو چھوڑ کے تو مجھے کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوگا۔ مولا علی نے فرمایا کہ اگر میں ان چیزوں کو چھوڑ بھی دیتا تو مجھے آخرت میں اگر کوئی خدا نہ بھی ہوا تمہارے زوم میں، اگر تم جیسے کہہ رہے ہو، تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ میں دنیا کی عیاشیں ہی چھوڑی ہیں نا میں نے، اس سے مجھے کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا کہ لیکن تم سوچو کہ تم نے جو ہے اگر نہ چھوڑا اور آخرت میں واقعی کوئی پوچھنے والا ہوا، یعنی کہ اللہ جیسے کہ ہے برحق ہے ہوا، تو پھر تم کیا کرو گے؟ تمہارے پاس تو نہ آگے کے لیے بچے گا نہ پیچھے کے لیے بچے گا۔ تو اس سے میرے خیال سے اس کے بعد وہ اس کی میرے خیال سے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی ہوگی، شاید اس نے اسلام قبول کرنا، پورا واقعہ مجھے نہیں پتا، میں نے اسی طرح سنا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج اگر ہم دنیا، جو لوگ کہتے ہیں کہ یار ہم کیوں چھوڑیں عیش و آرام اپنا، کیوں چھوڑیں برائیاں، کیوں ہم عورتوں کو جو ہے دیکھنا بند کیوں کر دیں، یا لڑکیاں اگر کہیں کہ ہم فیشن کرنا کیوں بند کر دیں، ہم کیوں پردہ کر لیں، ہم اپنے آپ کو کیوں ڈھانپ لیں، ٹھیک ہے، اور نماز کیوں پڑھ لیں، مطلب کئی لوگ ہیں جو اللہ سے باغی ہیں، شریعت سے باغی ہیں، نماز نہیں پڑھتے، پردے کا خیال نہیں کرتے، ماں باپ کے حقوق نہیں ہیں ان کو، ٹھیک ہے، حقوق العباد کا ان کو نہیں پتہ ہوتا، دیگر اس طرح کی موٹی موٹی جو سامنے چیزیں نا شریعت کی، روزے نہیں رکھتے کئی لوگ، روزے تو خیر سال بعد آتے ہیں لوگ، یا ڈیلی نماز نہیں پڑھتے جو کہ فرض نماز ہے۔ فرض کا مطلب بھائی فرض، آج اگر کسی بچے کو ماں باپ کہیں نا کہ بیٹا آج تم نے اسکول جانا ہے، لیکن یہ کہ میں تمہیں ناشتہ جو ہے نا سادی روٹی دوں گا، تو وہ کہے گا ماں باپ کا فرض ہے پڑھانا، آپ مجھے کھانا کیسا دے رہے ہیں؟ وہ تو فوراً پڑھ جاتا ہے، جی آپ کا تو فرض ہے، بچہ ہو یا بچی ہو، کہ ماں باپ کا فرض ہوتا ہے جی بچوں کو رزق کھانا کھلانا، ان کو اسکول بھیجنا، تو فوراً اپنے حق کے لیے بچے جو ہیں کھڑے ہوئے تھے۔ تو جو فرض چیز آپ کے اوپر ہے، جو 5 وقت کی نماز فرض ہے، اس کا کون جواب دے گا؟ اس کا ابھی تو آپ سے نہیں پوچھا جا رہا، ہم جیسے لوگ آپ کو آگے بتاتے ہیں لیکن آپ لوگ نہیں سمجھتے، لیکن آخرت میں جو ہے نا آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا اس کا۔ تو لہٰذا اگر آپ اللہ سے بغاوت کر رہے ہیں، اس طرح کی چیزوں سے جو ہے اسکپ کر رہے ہیں خود کو، تو نہ بھاگیں۔ اگر آپ دنیا میں زیادہ زیادہ ان چیزوں سے بچ بھی جائیں گے نا، تو آخرت میں اگر آپ کے زوم میں اللہ نہ، مولا علی والی بات کروں، اگر اللہ تعالیٰ نے نہ پوچھا آپ سے، یا کوئی آپ کی جو ڈاکٹرین ہے کہ کوئی ہے ہی نہیں پوچھنے والا، تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ آپ دنیا میں آپ ان برائیوں سے بچ جاؤ گے جو کہ اخلاقتاً بھی بری ہیں، ہر مذہب ان کو برا کہتا ہے۔ کسی عورت کو دیکھنا، کسی کی ماں بہن کو دیکھنا، یا ایون انگریزنی کو آپ چھیڑ دیں، یا امریکن لڑکی کو کسی کو آپ چھیڑ دیتے ہیں یا غلط نظروں سے دیکھتے ہیں، وہ بھی آگے آپ سے لڑنے لگ پڑتے ہیں، تو لہٰذا یہ اخلاقتاً ہی بری چیز ہے، ٹھیک ہے۔ شراب پینا آپ کا لیور خراب کرتی ہے، ٹھیک ہے، نشہ کرنا یہ آپ کے دماغ کو جو ہے ایک الگ ڈائریکشن میں لے جاتی ہے، آپ سے اکثر غلط کام کروا دیتی ہے، آپ کا نقصان کروا دیتی ہے۔ تو مینٹلی کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ہائی ڈوز لیتے ہیں، ان کو مینٹلی اپسیٹ ہو جاتے ہیں، وہ ساری زندگی پاگل ہو جاتے ہیں۔ کئی کیسز ہیں پاکستان میں، آپ دیکھ لیں جو ڈرگز وغیرہ کے ایڈکٹ ہوتے ہیں اور جو انجیکشن وغیرہ لینے لگ پڑتے ہیں، آئس وغیرہ لیتے ہیں، ان کو جب چھڑایا جاتا ہے تو وہ دماغی حالت ان کی ٹھیک نہیں ہوتی۔ میں کئی کیسز دیکھے ہیں ہمارے پاکستان میں، ایسے آپ کو پتہ بہت سارے کیسز ہیں۔ تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ آپ ان برائیوں سے بچ جاؤ گے، آپ کا دماغ ٹھیک رہے گا، آپ کا لیور ٹھیک رہے گا، ٹھیک ہے، آپ اخلاقی طور پہ ایک اچھے انسان بن جاؤ گے۔ لیکن اور اگر اس کا فائدہ ڈبل کیا ہوگا؟ اگر آپ چھوڑ دیتے ہو اور آخرت میں بھی اللہ آپ کو مل جاتا ہے، اور آپ کا تو آپ کو زیادہ سے زیادہ گناہ کم ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ عذاب کم ہوگا آپ کے اوپر۔ وہ عذاب اس لیے کم ہوگا کیونکہ آپ نے اللہ کے اوپر ایمان تو نہیں رکھا۔ ہاں، اگر آپ یہ چیزیں چھوڑ دو اور اوبے ٹو دا گاڈ، اللہ کی مان لو، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں، حدیث میں تفسیر ملتی ہے ہمیں، اگر آپ ویسے عمل کر لو گے تو آخرت میں آپ کو انعام، اس قدر انعام ہے کہ آپ بھول جاؤ گے دنیا کی مشکلات کو، اتنی جو ہے وہاں پہ انعامات ہیں آپ کے لیے، ہمارے لیے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے کے ہم لوگ اس مقام تک پہنچیں، ہم جنت حاصل کریں، جنت میں اپنا گھر بنا لیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ نہیں چھوڑو گے تو میرے بھائیوں، اور آپ کی زوم میں اگر آپ کہتے ہو کہ کوئی بھی نہیں ہے، تو پھر میرے بھائی آپ کے پیچھے یو ٹرن بھی نہیں ہوگا، آپ کا مڑنے کا راستہ نہیں ہوگا۔ تو اوبے ٹو دا گاڈ، کوشش کرو کہ قرآن کو سمجھیں، حدیث کو سمجھیں، تفسیر جانیں، عربی پڑھیں، ٹھیک ہے۔ عربی پڑھنے کے لیے میں آپ کو سجیسٹ کروں گا یوٹیوب پہ جائیں،
عامر سہیل صاحب ہیں، انہوں نے پورا کورس کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، عربی سکھا رہے ہیں وہ، قرآن عربک جو ہے وہ سکھاتے ہیں، تو وہ آپ جا کے فری کورس ہے، آپ جا کے یوٹیوب پہ دیکھ لیں اور سرچ کریں عامر سہیل عربی کورس، ٹھیک ہے، اس طرح کر کے لکھیں گے آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تو 2022 میں انہوں نے کروایا تھا، اور وہ آپ جا کے ضرور کریں، عربی سیکھیں تاکہ آپ خود سے سمجھ سکیں، ٹھیک ہے، اور جہاں پہ کہیں پہ مشکلات پیش آئیں علماء سے پوچھ لیں کہ جی یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، یہ آیت کا مطلب سمجھا دیں، یہ تفسیر سمجھ نہیں آ رہی، تو موجود ہے الحمدللہ۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔